معزز دوستو، آج 30 جنوری 2022 بروز اتوار ہے اور یہاں ادارۃ النعمان پیپلز کالونی گجرانوالہ میں مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فتویٰ کی ضرورت کے عنوان پر میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہماری اسٹیج پر جانشین استاد ذی المکرم امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ رحمتً واسعہ، ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مخدوم مکرم زاہد الراشدی دامت برکاتہم موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد نعمان دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر یہ آج دوسری مرتبہ اس ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی بات کیا ہے، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، بلکہ رب کریم کی بات کی تشریح وضاحت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور فریضہ منصبی فرمائی ہے۔ رب کریم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری لگائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں کیا ہے آپ نے ان کو بتانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بات کی تشریح وضاحت کر کے ہمیں سمجھانے والے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو مسائل امت تک بتائے ہیں ان میں اکثریت اور میجارٹی زبانی فتویٰ دینے کی حد تک ہے، یہ عملی فتویٰ کے طور پہ ہے، لکھوانے کے طور پر جسے کہتے ہیں ضبط بالکتابہ کا اتنا معتد بھی ذخیرہ نہیں ہے جتنا زبانی انداز میں سمجھایا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے تلامذہ نے اس کو اپنی اپنی ترتیب پہ جمع کر کے امت کو دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے امت کے سامنے شریعت کے مسائل کی وضاحت ترتیب کے اعتبار سے لکھ کر امت کو دینے والے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یوں فرمایا، انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ۔ صحابہ کرام کے بعد امت میں سب سے پہلے مسائل شریعت کو فہرست در فہرست عناوین لگا کر ترتیب دے کر امت مسلمہ کو لکھ کے دینے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے طور پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں اور پیشن گوئی کے طور پہ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3 باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کی آیت اتری، رب کریم نے عرب کے ساتھ عجم کی تعریف فرمائی، امیین کہہ کر عربیوں کی بات کی، آخرین کہہ کر اجمیوں کی بات کی، اور عجم کی تعریف فرمائی اور ساتھ بتایا کہ لم یلحقوا بہم، ابھی وہ نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی تشریح یوں نقل فرمائی، گویا وہ عوامی لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں، ان حضرات نے سوالیہ نظروں سے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہم عربی آپ عربی، اللہ عربیوں کے ساتھ عجمیوں کی بات فرماتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لو کان الایمان بالثریا لتناول رجال من ہؤلاء، اگر ثریا ستاروں تک بھی علم چلا جائے تو انہی کے لوگ، یہی طبقہ یعنی عجم لوگ اس کو اتار کے لے کر آئیں گے۔ اس سے پتہ چلا
اجمی حضرات نے دین کی خدمت سر انجام دینی ہے۔ اب اجمی حضرات نے جو دین کی خدمت سر انجام دی ہے تو صحابہ کرام کے بعد ائمہ اربعہ جنہیں ہم 4 امام کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی دین کی خدمت سر انجام دی ہے، اس جیسی مثال اس دھرتی پہ باقیوں کے ہاں سے نہیں ملتی۔ خدمتیں تو باقیوں کی بھی ہیں، لیکن ان کا مذہب رائج ہو کر جو دنیا میں چلا ہے اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ اب ان 4 ائمہ میں دیکھیں کہ اجمی کون ہے اور عربی کون ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی قوم کا نام ہے بنو اصبحی، الاصبحی قبیلہ، یہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے، مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے قبیلے کا نام بنو شیبان ہے، شیبانی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ باوجود شافعی ہونے کے یہ بات فرماتے ہیں کہ اقول قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں جو حضور کی خوشخبری بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے گویا ستاروں سے علم لے کر آنے کی بات ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند طبقہ ہیں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، ستاروں سے علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی علم نجوم سمجھایا جا رہا ہے، یا ستارے کو اپنا استاذ، پروفیسر، ٹیوٹر، ٹیچر، پرنسپل، محتمم، مدرس، معلم یہ مانا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میرے دوستو، دراصل اس حدیث پاک کو کسی اور حدیث کے ساتھ ملائیں تو ایک بنی ہوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب، صحابہ کرام کے منقبت کے باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسالت مآب علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کو ستارہ کہا گیا ہے، تو صحابہ کرام کو ستارہ بتایا گیا، اور ادھر یہ ہے کہ ثریا ستارے سے علم لائیں گے۔ ثریا کا مطلب ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے، ستاروں کا جم گٹھا۔ اس سے پتہ چلا جو آدمی علوم لے کر دنیا میں جائے گا اس کا تعلق پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے ہوگا، گویا وہ صحابہ کرام کا شاگرد ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے صحابہ کرام کی صحبت، ان کی ملاقات یہ ثابت ہے۔ مثلا امام حسکفی رحمہ اللہ مسند امام میں روایت لائے ہیں، اور اس پر بحث کی ہے تنسیق النظام میں امام حسن سنبلی رحمہ اللہ نے۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمہ اللہ، امام صاحب رحمہ اللہ کے سید التلامذہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 16 سال کی عمر میں پہلا حج فرمایا، اور امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ بِمَکَّہ، جب ہم مکہ مکرمہ میں تھے اور میرے ساتھ میرے والد محترم حضرت امام صاحب کے والد محترم یہ بھی حضرت امام صاحب کے ساتھ ہیں اور مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اس وقت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد مجمع جمع ہے۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان یہ کون ہے؟ تو مجھے والد صاحب نے فرمایا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، اس کا نام عبداللہ ابن حارث ابن جز ہے اور زبیدی قبیلے کا ہے۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا ایو شین عندہ، مجمع جمع ہے، کیا معاملہ ہے؟ کوئی علمی مجلس ہے یا کوئی تقسیمات کھانے پینے کا معاملہ؟ فرمایا احادیث قد سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کریم کے ان فرامین کو سنا رہا ہے جو رسالت مآب سے اس نے خود اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ تو میں نے ابو سے کہا فدنا من، مجھے اس کے قریب کریں، تو فجعل یفرج عن الناس، عمر 16 سال ہے نا، بچپنا ہے، تو والد محترم نے لوگوں کو ہٹایا کہ آپ ہٹیے، راستہ دیجئے، میرا بچہ اس صحابی کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ حتی دنوت من، کہتے میں ان کے قریب گیا، رأیتہ وسمعتہ، میں نے ان کی زیارت بھی کی اور ان سے حدیث بھی سنی۔ یہ امام صاحب رویتاً بھی تابعی ہیں اور روایتاً بھی تابعی ہیں۔ فرماتے میں اس کے قریب پہنچا تو وہ صحابی سن یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان علی شان سنا رہے تھے، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا جو اللہ رب العزت کے لیے یوں تیاری کرے کہ علم فقہ، دین کی مہارت حاصل کرنا سیکھ جائے، دین کا ماہر، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، شریعت کا ماہر بن جائے، تو رب کریم اسے 2 انعام عطا فرماتے ہیں، کفاہ اللہ ہمہ، ٹینشن فری کر دیتے ہیں، اس کو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی،
ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا۔ مختلف قسم کی ٹینشنوں میں پڑنا ہے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، شیطانی چالوں سے بچ جاتا ہے۔ ٹینشن فری کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ایک اور حدیث سے ملا لیں، کیونکہ والحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیث کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی تشریح کرتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اکیلا فقیہ ایک طرف ہزار عابد، یہ اکیلا شیطان پہ بھاری ہے، تو شیطان وساوس ڈالتا ہے، اور یہ علم فقہ کا ماہر ہوتا ہے تو یہ اس کے وساوس کو کاٹ دیتا ہے، تو ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ کفاہ اللہ ہمہ۔ اچھا دوسری بات، کھائے گا کہاں سے؟ یہ جو آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم بچے کو مولوی بنائیں تو کھائے گا کہاں سے، رسالت مآب علیہ السلام نے اس کا حل دیا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اپنی اولاد کو شریعت کا ماہر بنا دو، اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا۔ مراد صرف ایک تنخواہ پر انحصار نہیں ہوگا، یہ تو گمان ہے کہ ہر دفعہ اے ٹی ایم میں میرے پاس آ جانا ہے، میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا ہے، یہ چکر نہیں ہوگا، اسے ایسا ملے گا بے انتہا ملے گا۔ اور مجھے بعض اوقات اس پر ایک بات کرتے ہوئے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بلکہ تعجب ہے اس بات پہ کہ جب ہم لوگوں میں کہتے ہیں نا کہ آپ مولوی بنائیں، کہتے ہیں جی کھائے گا کہاں سے، اور کسی جگہ کھانے کی کمپٹیشن اور مقابلے کی بات ہو نا کہ زیادہ کون کھاتے ہیں، تو سارے کہتے ہیں کہ زیادہ کون کھاتے ہیں؟ دیکھو آپ صاحب نے کہہ دیا زیادہ مولوی کھاتے ہیں، اور جو زیادہ ہی نہیں کھانے تو پھر مولوی بڑھاؤ بچیاں نو۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب زیادہ یہی کھاتے ہیں جو آپ مانتے ہیں، تو اس بات کے آپ قائل ہیں تو پھر عالم بنانا چاہیے۔ یقین مانیے عالم اتنا اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے دین کی وجہ سے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ میں کل ضلع لیا میں گفتگو کروں گا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں حضرت بیان سے پہلے کھانا یا بیان کے بعد؟ میں کہ جی اجی تے اشاعت نہیں کھادا تو انہوں کال دی پئی پئی۔ تو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ قبول فرمائے تو علماء کو اللہ پاک یوں عطا فرماتا۔ تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول سے ڈائریکٹ اس حدیث پاک کو سنا ہے۔ تو امام صاحب رویتاً بتابی اور روایتاً بتابی، حدیث میں کیا تھا؟ ستاروں سے علم لائے گا، تو صحابی ستارہ ہے، یعنی صحابہ کرام سے اس شخص کو شرف تلمذ حاصل ہوگا۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کی دعا کا اثر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس طرح کئی صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ مناقب موفق میں امام موفق مکی رحمہ اللہ ایک روایت حضرت انس کی لائے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات جامع مسجد کوفہ میں امام صاحب نے فرمائی، اور حضرت امام صاحب فرماتے ہیں رأیتہ و سمعتہ، میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے حدیث بھی سنی۔ کیا سنی؟ یقول، وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ فرمایا رب کریم پہ اگر بھروسہ کرنا تم نے سیکھنا ہے نا، اس کی اگزامپل چاہیے، مثال چاہیے، عملی نمونہ چاہیے تم لوگوں کو کہ اللہ پہ بھروسے کی شکل کیسی ہوتی ہے، تو کہا جاؤ ذرا گھونسلوں کو دیکھو، ذرا پرندوں کو دیکھو، تغدو خماسا و تروح بتانا، صبح جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اپنے لیے بھی لاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں، و تروح بتانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک حضرت انس امام صاحب رحمہ اللہ نے امام موفق کے مطابق جامع مسجد کوفہ میں سنی۔ اور میرے دوستو اسی طرح کئی احادیث ہیں جو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے، اگر آپ احادیات کے باب کو اکٹھا کریں نا کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے کتنی حدیثیں صحابہ کرام سے سنی ہیں، تو یہ غالباً کوئی 2 درجن کے لگ بھگ 22 سے 24 کے لگ بھگ جا کر بنتی ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے سننے والے ہیں۔ اور 8 صحابہ کرام کو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں مختلف حضرات نے گنا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھنا ہو تو مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث محدث عبد الرشید نعمانی کا کلام دیکھ لیں، اس پہ حاشیہ حضرت مولانا عاشق الہی کا دیکھ لیں، اس طرح امام ذابی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، حافظ ابن حجر مکی کو دیکھ لیں، مولانا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، امام موفق کو دیکھ لیں۔ ان حضرات نے اس پر کلام کیا مختلف، کبھی 1 کبھی 2 مختلف صحابہ جو میں نے اپنے اکٹھے کر کے جمع کیے، ان میں سے 2-4 حضرات کے میں آپ کو نام عرض کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ امام صاحب کے استاذ ہیں، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ امام صاحب کے استاذ ہیں، حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ حضرت امام صاحب کے استاذ ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام صاحب کے استاذ ہیں، اور حضرت واصلۃ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ حضرت امام صاحب کے استاذ ہیں، حضرت ماقل ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ حضرت امام صاحب کے استاذ ہیں، اور حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ امام صاحب کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام سے پڑھا، اور پڑھ کے سمجھ کے امت کو
مسائل لکھ کے دیے ہیں۔ یہ جو فقہ حنفی ہمارے سامنے قانون کی شکل میں موجود ہے، اس پر امام صاحب کی صلاحیتیں لگی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ وقت کی شکل میں ہو، چاہے وہ جان کی شکل میں ہو۔ میں ایک ایک کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام صاحب کا مال کیسے لگا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رجال شناس آدمی تھے، کسی کو دیکھ کے اس کی صلاحیتوں کا اندازہ اس پر کھل جاتا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ چیز وہبی طور پہ عطا تھی۔ میں عوامی لفظوں میں آپ کو علمی واقعہ سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے لفظ میرے ہوں لیکن ما حاصل وہی ہے جو ہمارے حضرات نے کتب میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو لکھیے، امام صاحب رحمہ اللہ مسجد میں ہے، گویا کہ ان کے ہاں کچھ مہمان آئے تو بھائی کوئی دکان پہ کام کرنے والا بچہ آیا، اس نے آ کر دودھ پلایا ہے، تو دودھ پلاتے وقت اس نے بچے کو امام صاحب نے دیکھا تو امام صاحب کی نظر کام کر گئی کہ اس سے دین کا کام ہوگا، بیٹا آپ دودھ کے یہ پیالے دیکھ کر اپنے استاذ کو واپس آنا۔ واپس آیا، کیا کرتے ہو، کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام یعقوب ہے، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میرے والد محترم فوت ہو گئے ہیں، والدہ نے مجھے اس دکان پر بطور شاگرد ٹھہرایا ہے، میں ہفتے میں 1 درہم یا پتہ نہیں 2 درہم یہ لے کر گھر جاتا ہوں تو ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ کہا جی یہ 2 درہم اگر میں دوں تجھے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، صرف اللہ رسول پڑھے گا، تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بچے کو اور کیا چاہیے، وہ پڑھنے بیٹھ گئے۔ 1 ہفتے بعد جا کے 2 درہم دیے تو والدہ خوش ہوئی اور ماں شکریہ ادا کرنے آئی اس ہوٹل والے کا جس کے ہاں یہ کام کرتے تھے کہ شکر ہے اضافہ تنخواہ موقع پہ دے دیے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے کول تے تہاڈا پتر کوئی نہیں، وہ تو اتنے مولوی کول بیٹھے ہے۔ تو وہ امام صاحب کے پاس آئی اور امام صاحب رحمہ اللہ کو کہا کہ میرے بچے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس کو یہاں سے چھڑا دے۔ کہا جی نہیں۔ کہا نہیں علم دین پڑھے گا۔ کہا نہیں پتہ نہیں تم مولویوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا فیوچر بھی داؤ پہ لگ جائے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ اٹھا کر لے گئی۔ امام صاحب کے پھر مہمان آئے، بچہ پھر آیا، امام صاحب نے بٹھا دیا، بیٹا 2 چھوڑو 5 درہم دوں گا، آ جاؤ۔ وہ آ کر بیٹھ گئے، پھر پڑھنا شروع کر دیا، علم دین پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب ہفتہ پورا ہوا ہے، ہفتہ پورا ہونے کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے ان کو اجرت دی ہے، وہ جو وہاں سے ملتی تھی ان نے جا کر گھر پہنچا دی، اپنی اماں جان کو گھر پہنچا دی۔ تو ماں پھر آئی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی آپ کا معاملہ مستقبل کا کیا ہونا ہے، میرے بچے کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، لہٰذا اس کو اپنے پاس یوں نہ بٹھائیے، اس کو یہاں سے چھڑا دیجئے۔ گویا انہوں نے آج کے لفظ میں کہوں یوں کہا ہوگا، ابو حنیفہ تو دنیا سے چلا جائے گا، میرا بچہ بڑا ہوگا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے جواب دیا اللہ کی بندی اور خدا کی بندی، یہ وہ چیزیں کھائے گا جو بادشاہ کبھی کبھی کھائیں گے۔ بہرحال امام صاحب کے اصرار پہ وہ عورت چلی گئی ہے واپس اور یہ بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھتا ایک وقت آیا، اللہ نے اس بچے سے وہ کام لیا کہ یہ قاضی القضات عباسی سلطنت کے بنے ہیں اور ان کا نام امام قاضی ابو یوسف ہے۔ اور جب خوراک آئی ہے ان کے سامنے قاضی بننے کے بعد فالودہ، بادام، پستہ، اخروٹ اور اسی طرح چلغوزے، آپ کہیں گے کوئی اہم چیز نہیں ہے، اگر اہم نہیں ہے تو آپ میں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں نے اس ہفتے میں 3 دفعہ چلغوزے کھائے ہیں، بسم اللہ۔ آپ 1400 سال کے بعد یہ خوراک مشکل سے کھاتے ہیں، 1400 سال پہلے قاضی ابو یوسف کو روزانہ پیش ہو رہی تھی۔ تو جب یہ خوراک پیش ہوئی تو بادشاہ وقت نے کہا کہ حضرت آپ نوش فرمائیے، آپ کو شاید روزانہ یہ ملے گا اور ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے۔ تو حضرت قاضی ابو یوسف رونے لگے، کرحمہ اللہ علی استاذی، اللہ امام اعظم کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس شخص نے کئی سال پہلے میری اماں کو کہا تھا اس بچے کو علم دین پڑھنے دے، یہ وہ خوراک کھائے گا جو بادشاہ بھی نہیں کھائیں گے۔ تو امام صاحب کا مال لگا ہے علم فقہ کے معاملے کے جمع کرنے پہ، امام صاحب کی جان لگی ہے، واقعی جان لگی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے 4000 اساتذہ ہیں، کہاں نہیں پڑھا، کس جگہ نہیں گئے، حرمین میں جا کر اتنا عرصہ قیام کیا ہے۔ اور حضرت امام صاحب رحمہ اللہ حرمین کعبۃ اللہ کے اندر پتہ نہیں کیا کتنے مواقع پر اپنی جان کو، اپنے اوقات کو خرچ کیا، اور امام صاحب رحمہ اللہ نے علم دین کے کہ یہ تمام مسائل کو مرتب اور اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور اس حد تک یقین مانیے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ سے مانگنے کی للہیت اور گڑ گڑانے کا انداز یہ تھا، ایک رات گزر جاتی اور یہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ لیتے۔ امام شامی رحمہ اللہ مقدمہ شامی جلد اول اٹھائیے، صلی الفجر بوضوء العشاء 40 عامہ، فرماتے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ نے جاگ کے پڑھی ہے۔
اچھا یہ کتنے امام صاحب کے تقوی کی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا چیل اونچی اگرچہ کیوں نہ بیٹھی ہو اس کی نظر گندگی پہ ہوتی ہے، لیکن شاہین نیچے کیوں نہ بیٹھا ہو اس کی نظر اونچی فضا پہ ہوتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں پرواز دونوں کی اسی جہاں میں ہے، گرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ بعض بندوں کو نحوست کی نظر مل جاتی ہے نا تو وہ اعتراض ڈھونڈنا شروع کر دیتے۔ امام صاحب کی اس اچھائی پہ لوگوں نے اعتراض ڈھونڈا، اچھا 40 سال عشاء کے وضو سے صبح پڑھی، بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سالے لگتے ہیں امام صاحب کے؟ یار امام شعبی نے 50 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے، امام شعبی کے بارے میں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر آپ کو اعتراض آ گیا، چھ معنی دارت بھائی۔ نمبر 2، بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ تو بیوی کے حقوق، بیوی نے اپنے خاوند کے حقوق معاف کیے ہیں، رات کا حق اس نے معاف کیا ہے، دن کے حقوق ادا کرنے پہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب کا بیٹا حماد بھی تو ہے، تو آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ میاں بیوی کا اندرونی معاملہ ہے۔ آج کوئی بات ہو تو کہتے ہیں پرسنل میٹر میں انٹری نہ کرو، تو وہاں پرسنل میٹر میں انٹری آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ تو کتنی اچھی بات تھی، اس کو کس انداز میں لے گئے؟ تو نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جان مال وقت لگا، اور سنیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج پہ جاتے۔ 16واں سال سے امام صاحب نے حج شروع کیا ہے، 15 سال بچپن کے ہیں، اپنے والد کے ساتھ 16ویں سال سے۔ امام صاحب کی 70 سال عمر ہے، جمہور کے قول کے مطابق 55 حج ہے، 55 حج۔ امام شامی نے 55 حجتم واحدہ لکھا ہے کہ ایک اکیلے ابو حنیفہ نے 55 حج یوں کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ میں جامع عمر بن خطاب ملتان میں ایک مرتبہ گفتگو کر رہا تھا، تو وہاں ایک شخص اس طرح جو ہم سے مسلک میں مخالف تھے، امام صاحب رحمہ اللہ سے پتہ نہیں انہیں کوئی خاص قسم کا کوئی عجیب بیر تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو سمجھا سارے اپنے ہیں، میں گفتگو کر رہا تھا امام صاحب کے فضائل پہ، میں دلائل نہیں پیش کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میں ایک سوال کرتا ہوں، جی پوچھیے۔ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے آدمی ہیں کہ جن کو اپنی نمازوں کی بھی فکر نہیں تھی۔ تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار آپ کی بات کا مطلب امام صاحب نے کوئی 70,000 کے لگ بھگ تو مسائل نماز پہ لکھے ہیں، امام صاحب کو نمازوں کی فکر نہیں تھی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ امام صاحب تو اتنا باوضو رہنے والا آدمی ہے، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 40 سال تک، اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں امام صاحب نمازی آدمی ہیں تو بسم اللہ جرت کریں حنفی، آپ سارے مجھے ایک حوالہ دکھا دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک دن بقرعید کی نماز پڑھی ہو بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ایک دن ان سے عید الاضحیٰ کی نماز ثابت نہیں ہے۔ یقین مانے رب جانتا ہے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اس نے سوال کیا، مجھے یوں لگا جیسے میرے ذہن میں کوئی جواب ڈال رہا ہے، واللہ یوں لگا، محسوس ہوا۔ میں نے کہا یہ تو بہت ایزلی آنسر ہے، بہت آسان جواب ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا آپ نے جو شرط لگایا نا کہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس نے پڑھی ہو تو ثبوت دکھائیں، بس اسی نے سارا جواب دے دیا۔ وہ کیا؟ میں نے کہا امام صاحب کی کل عمر 70 سال ہے، 15 سال نابالغی کے گئے ہیں، 16واں سال میں پہلا حج کیا ہے، 55 حج ہیں، حاجی بقرعید کے دن مینا میں ہوتا ہے، اس پر بقرعید واجب نہیں ہوتی۔ یہ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفت تھی، آپ نے امام صاحب کی مذمت بنا دی۔ تھوڑا سا بندے کو خیال ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو اس طرح کی بہت سی باتیں حضرت امام صاحب کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے یوں جان مال وقت لگایا، اور صرف وقت نہیں اولاد بھی لگائی۔ حماد بن ابی حنیفہ یہ اپنے وقت کے فقیہ ہیں۔ امام حماد، آپ وصیت الامام ابی حنیفہ اٹھا لیجئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو انہیں وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں میں پڑھیں کہ بچے کا علمی مقام کس حد تک ہے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں 5 حدیثیں وہ سناتا ہوں جو میں نے 5 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے تجھے سنانے کے لیے متعین کی ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ تفقہ اور گہرائی بھی دیکھ لیں، تعمق بھی دیکھ لیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے یوں لگایا، پھر امام صاحب کی اولاد در اولاد بھی فقہ پہ امام کی شکل میں رہے ہیں۔ اسماعیل امام صاحب کے پوتے ہیں، اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ ایک نام ہے۔ اسماعیل بن حماد تو مجھے یاد ہے کہ ان کی روایت ہے، امام صاحب کی پیدائش کے بارے میں 3 روایتیں ہیں، ایک جمہور کا قول ہے، 2 اور قول بھی ہیں۔ جمہور کا قول ہے امام صاحب سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کا زمانہ 110 ہجری پہ ختم ہے، اس حساب سے امام صاحب نے 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق 70 ہجری میں امام صاحب کی پیدائش ہے، صحابہ کا زمانہ 110 پہ ختم ہے، 80 90 100 110، اس قول کے مطابق 40 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔
اور اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کی روایت ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے سن 60 ہجری میں پیدائش پائی ہے، تو اس حساب سے آدھی صدی ابو حنیفہ صحابہ میں رہا ہے، آدھی صدی۔ میں کہتا ہوں ہمارے تمام عبادات جو آج ہمارے پاس اس صحابہ کرام کے شاگرد کے واسطے سے پوری شریعت کی تشریحات کی شکل میں، فقہ حنفی کے شکل میں موجود ہیں، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے دین کی تمام تشریحات پر پیغمبر کے صحابہ کی مہر تائید و تصدیق موجود ہے۔ جو آدھی صدی جہاں رہا ہو، اس کے اعمال پہ پیغمبر کے صحابہ نے نکیر نہیں کی۔ کوئی آج کا بندہ اٹھ کے نکیر کرے تو کیا پھدی کو شور تھا، تو بڑے اچھے انداز سے بندہ اس کو سمجھا سکتا ہے۔ اچھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ میں نے یہ بات، اچھا امام صاحب کے شاگردوں میں آئے تو قاضی ابو یوسف کی میں نے بات کی ہے، اتنا بڑا آدمی، صحابہ کرام کے آثار کو یوں گھول کے پی جانا، حفظ کر جانا، حفظ پڑھ دے سن۔ ابھی حضرت مولانا خوبیہ محمد گما صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، میں نے کہا حضرت میں نے پگڑی باندھنی ہے، شیشہ میں نے منگوایا تو مجھے فرمان لگے کب تک ناظریں پڑھو گے؟ دیکھ کے پگڑی نہ پہنو، حفظ پڑھو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ حضرت قاضی ابو یوسف نے صحابہ کرام کے آثار کو حفظ کیا ہوا تھا، اور یوں اتنی بڑی شخصیت جو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بعض واسطوں میں استاذ بنتے ہیں، اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ یہ کون ہے؟ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں حضرت امام محمد اپنے استاذ کے لیے حفظت عن محمد وقر بعیر، بعیر اونٹوں کے لشکر کو کہتے ہیں، خالی جمل اور ناقہ کی بات نہیں ہے کہ ایک اونٹ کی بات ہو۔ فرمایا میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی سے اتنے علوم حاصل کیے ہیں کہ انہیں اونٹوں کا لشکر اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے چل سکتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں فضیل ابن عیاض جیسا بندہ موجود ہے، جس کی جبین نیاز ہر وقت کعبۃ اللہ کے سائے میں ٹکتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک جیسا امام المجاہدین امیر المؤمنین فی الحدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیدا ہونے کے بعد جو میں نے حدیث کی پہلی کتاب پڑھی ہے وہ جامع عبداللہ ہے، اور جامع عبداللہ امام صاحب کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک نے تحریر کی ہے۔ اور امام صاحب نے امت کو جو بندے دیے ہیں ان میں یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن معین، یار حضرت شیخ رحمہ اللہ کے شہر میں ہوں، میں نے حضرت سے اجازت حدیث میں ایک میری استاذی شاگردی کا تعلق ہے حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ سے، آپ طائفہ منصورہ اٹھا لیں، آپ پڑھ لیں یحییٰ بن معین کون ہے۔ یحییٰ بن معین اس چارپائی پر ان کا جنازہ اٹھا ہے جس چارپائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا، اور وہ چارپائی کون سی ہے؟ آپ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کی تحریر اٹھا کر دیکھ لیں، پورے حوالہ جات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ساگوان کی لکڑی والی کلات بلوچستان کے والی نے یہاں سے بھجوائی تھی رسالت مآب علیہ السلام کو مدینہ طیبہ، ساگوان کی لکڑی بھجوائی اور یہاں کا ادرک بھجوایا، زنجبیل، جسے سورۃ الدہر 29 پارے میں رب کریم نے فرمایا یہ گھڑے کے پانی کو بھرا گھڑے سے اس پہ زنجبیل ادرک ڈالی تاکہ تازہ رہے، مدینہ بھجوایا۔ اور دیکھو واقعی مسلمانوں کے نبی وہاں مبعوث ہے، تم تحقیق کر کے لے آؤ تاکہ میں بھی جاؤں ان کے قدموں میں جا کر ایمان لاؤں۔ لیکن جب ان کا وفد وہاں گیا، آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساری ترتیب بنی، آ کر انہوں نے والی کو بتایا، جب یہ گئے تو رسالت میں آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ ساگوان کی لکڑی سے اللہ کے رسول نے جو چارپائی بنائی ہے، اس چارپائی پہ رسالت مآب علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کے دور میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، حضرت معاویہ نے بڑی منت اور بڑے واسطوں سے، بڑے اصرار سے اور بڑی لجاجت سے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے وہ چارپائی لے لی تھی، تو وہ ملک شام پہنچی تھی۔ دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اسی چارپائی پہ اٹھا، تو یحییٰ بن معین کا جنازہ بھی دمشق سے اٹھا ہے، تو وہ بھی اسی چارپائی پہ اٹھا۔ ایک حوالے سے احناف کے اس محدث کے ساتھ نسبت چارپائی کے حوالے سے ہم پاکستان والوں کو بھی تو بھی نا۔ تو میرے دوستو یہ یحییٰ بن معین کون ہے؟ حضرت شیخ نے باحوالہ لکھا ہے کہ ان کے قلموں کا برادہ اکٹھا ہوا تھا۔ برادہ کیا؟ جو قلم چھیلی جاتی ہے حدیث لکھنے کے لیے، قلم چھیلی جاتی تھی، اتنا برادہ اکٹھا ہو گیا چھیلی ہوئی قلم کے وہ پورا معاملے کہ وہ ایک کمرہ بھر گیا۔ انہوں نے کہا جب مجھے وفات کے بعد غسل دو گے، اگر پانی گرم کرنے کی ضرورت پڑے تو اسے جلا کر پانی گرم کرنا۔ یہ احناف کے بڑے بزرگ ہیں، یہ لوگ ہیں جن نے اس طرح دین کی خدمت کی ہے، اس طرح اس معاملات کو لے کر چلیں، اور احناف نے احادیث پاک کی وہ خدمت کی ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ،
المتوفا 321 ہجری، ان کو اٹھائیے، شرح معانی الاثار کو کھولیے۔ میں اہل علم میں بیٹھا ہوں، تخصص کے طلباء کی آج دستار بندی ہے، تو میں اس حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوں، احادیث کی کتاب باقی سیاستہ بھی ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے، سر آنکھوں پہ علی الراس والعین، کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن جو وجہ ترجیح کسی وجہ سے ہو تو وہ فضیلت جزئی میں ضرور ذکر کیا دیتا ہوں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے، وہ متنازع کوئی حدیث میں مسئلہ آ جائے اس کا حل لکھ دیتے ہیں، اس کا حل لکھ، یہ حدیث، باقی کتابوں میں اس کا حل موجود نہیں ہے، وہ محدث بتاتا ہے، محشی بتاتا ہے، شارح بتاتا ہے، استاذ بتاتا ہے، لیکن امام طحاوی اس ٹیکسٹ پہ، اس متن میں اس کو منشن کرتے ہیں، جو اس حل حدیث، جسے وہ اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، نظر طحاوی۔ مثلا میں ترمذی ابواب الطہارہ جلد اول سے پیش کرتا ہوں، ایک حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ کے واسطے سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا قائمہ، اور حضرت ام عائشہ کی موجود ہے، من قال لکم ان رسول اللہ بالا قائمہ فلا تصدقوا ما بالا رسول اللہ الا قائدہ۔ آپ علیہ السلام نے پیشاب مبارک فرمایا تو اس کی یہ کیفیت، اس کا حل موجود نہیں ہے، لیکن آپ طحاوی میں آئیے، ایک ایک حدیث ذکر ہوگی اور اس کا حل موجود ہوگا۔ اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، اس گجرانوالہ سے مناظر اسلام حضرت مولانا حبیب اللہ ڈیروی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمان کا بڑا تعلق ہے۔ حضرت شیخ کے کتنے مایا ناز قابل اعتماد شاگرد تھے کہ حضرت شیخ نے ہر مسئلے پر کتاب لکھی ہے، ترک رفع دین پہ حضرت مولانا حبیب اللہ نے لکھی تو حضرت شیخ نے اس کو کافی و شافی سمجھا۔ آپ اندازہ لگائیں، مولانا حبیب اللہ ڈیروی رحمہ اللہ کے ایک استدلال آپ کو امام طحاوی کے واسطے سے عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ ڈیروی فرماتے، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ عام بندوں کے سماع کے بارے میں، سماع موتا کے بارے میں، کہ سماع امام صاحب کے ہاں ہے یا نہیں ہے۔ وہ ایک دو فقہ کی عبارات سامنے لائے کہ امام صاحب سے جو ہے اس کا انکار منقول ہے، اور وہ مسئلہ ایمان کے اوپر ان لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا مسئلہ ایمان اپنی جگہ ہے، ویسے امام صاحب سماع کے قائل ہے۔ کہا جی دلیل دیکھنا ہو تو امام طحاوی رحمہ اللہ کو دیکھ لو، المشی بن نعال بین القبور کے باب کے تحت لکھتے ہیں کہ قبرستان میں جوتی پہن کے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر حدیث پاک لاتے ہیں اور کہتے ہیں ان المیت یسمع خفق النعال، رسالت امام علیہ السلام کا صحیح حدیث کا فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مردے کو دفن کر کے بندے جاتے ہیں، مردہ قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے سوال و جوابات شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جوتیاں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، یہ حضور نے فرمایا پتہ چلا قبرستان میں جوتی پہن کے جانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو سماع بھی آ گیا۔ تو اس طرح کے حوالہ جات یہ آپ کو امام طحاوی میں ملیں گے، آپ طحاوی شریف اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں بڑے ادب اور احترام سے اصحاب مدارس، ارباب مدارس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری کتاب تھی احناف کی دلیل کی دنیا میں حل مشکلات والی، اس کو تو آپ نے آدھے کو بھی آدھا کر دیا، ایسے نہیں، اس کو آدھے سے بھی آدھا کر دیا، حالانکہ اس کو پورا پڑھانا چاہیے تھا۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، میں تو اپنے تخصص میں اس کی تکمیل کرا دیتا ہوں۔ مفتی نعمان صاحب مفتی ابن مفتی ہیں، ان کی اپنا ایک ذوق ہے، میں کہتا ہوں اس کو پورا کرا دینا چاہیے تاکہ ایک بار تشفی ہو جائے کہ ہم نے احناف کی پوری کتابوں کو اس طرح پڑھ لیا۔ تو میرے دوستوں، میں نے چند باتیں ان حضرات کی اور امام صاحب کی، ان کے شاگردوں کی، ان کے متعلقین کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ دین کے علوم کو آسان لفظوں میں سمجھانا یہ علم فقہ ہے، اور ان مفتیان کرام، ان بزرگوں نے عوام کی خدمت یوں کی ہے، دین کی خدمت یوں کی اور عوام تک یہ باتیں پہنچائی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ ادارت النعمان ہے۔ اس نعمان کی نسبت جہاں مفتی نعمان صاحب سے چھوٹی طور پہ ہے، وہاں بڑے طور پہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ سے ہے، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا، حضرت استاد ذی المکرم دامت برکاتہم العالیہ، ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں اپنے متعلق ادارے کا نام ایک ہی رکھیں، تو کیا نام رکھنا چاہیے، تو کیا ہونا چاہیے، اس پر ہمارا مشورہ شروع تھا۔ تو حضرت استاد جی نے دوپہر کا قیلولہ کیا، اس کے بعد اٹھے تو مجھے فرمان لگے بس ہم ادارت النعمان اپنے ادارے کا نام طے کریں گے۔ تو الحمدللہ ہماری تمام نسبتیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہی ہیں۔ غالباً ملک پاکستان میں دوسرے نمبر پہ جو ادارت النعمان کا نام قائم ہوا تو حضرت مفتی صاحب کا پہلا، جیسے استاد جی اٹھے تو پہلا وہی ہماری ابو حنیفہ اسلامک اکیڈمی کا نام ادارت النعمان کے نام سے لکھا کہ کنیت سے اسم کی طرف آپ آ جاؤ، اور اس طرح امام صاحب کی نسبت۔ یہ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں یہ تخصص کراتے ہیں، تخصص کی تک اس کسے کہتے ہیں، ایکول ٹو پی ایچ ڈی۔ کیا مطلب، جب بندہ کوئی علم پڑھ لیتا ہے، اس پڑھ لینے کے بعد
اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں اس کو فلسفی ڈاکٹریٹ کرا دو، اس میں مہارت لے لو. تو عالم بننے کے بعد فتویٰ کیسے دیتے ہیں، مسئلہ کیسے سمجھاتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. المفتی موقع عن اللہ تعالی کالنبی. امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مفتی ہے یہ اللہ کی طرف سے گویا ویسے نگران ہے جیسے امت کے اندر نبی نگران ہوتا ہے. اور بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے، اس پر وحی آتی ہے، یہ مفتی ہوتا ہے، یہ نبی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے. تو یہ اس طرح بیٹھ کے یہاں حضرات کی شکل میں آپ کو دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے فضلاء کو، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو یہاں بھیجیں حضرات کی خدمت میں. ان حضرات نے پڑھا کر، سمجھا کر، اور آپ کو ایک بنایا فری آف کاسٹ، کوئی فیسز کے بغیر آپ کو ایک مفتی کی شکل میں ایک عالم دینا ہے. یقین مانیے یہ عالم دین جس جگہ موجود ہو، آپ کو جیسے وائرس کے دنوں میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو 24 گھنٹے شیطانی وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک عالم اور ایک مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اپنی دنیا بچانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے. تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہونا چاہیے، عطائی ڈاکٹر نہیں. اور مسئلہ جڑا داڑھی والا لبے اس تو پوچھ لو. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک. بھائی یوں نہیں ہے، اتنا بھی دین سستا نہیں ہے جیسے آپ نے بنا لیا. ایک غیر ملکی پاکستان سے دورہ کر کے گیا، کسی نے پوچھا بتا کوئی پاکستانیوں کی اچھی بات. اس نے کہا ایک بہت اچھی بات ہے جس نے مجھے متاثر کیا ہے، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا اتنی شرح خواندگی تو پاکستان میں نہیں ہے، اتنی ایجوکیشن آ گئی، اتنی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. کہا جی ہاں، ہر بندہ مفتی، ہر بندہ پی ایچ ڈی، ہر بندہ MBBS ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جس سے پوچھ لیں سر میں درد ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ڈسپرین دی گولی کھا لیں ٹھیک ہو جانے. اسے نہیں پتا کہ اگر یہ کڈنی پیشنٹ ہے تو ڈسپرین کے سائیڈ ایفیکٹ ہے. اچھا یہ جو گولی میں کھا رہا ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا خوراک میچ کرتی ہے، کیا میچ نہیں کرتی، اسے نہیں پتا. اچھا اس نے کیا سر کے درد کے لیے گردے کا مریض ڈسپرین کھائے گا تو ترتیب خراب، اس کے لیے تو ڈاکٹر علیحدہ لکھیں گے. یہ ہر بندے نے کھلا دینے، کھا لو ٹھیک ہو جانا. اچھا پھر دین کا مسئلہ کوئی بھی بتا دینا، کوئی داڑھی والا مولوی صاحب ایسے مسئلہ، وہ مولوی صاحب بن کے اس نے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں نماز ہو جاندی ہے. اب وہ کیا کہے گا، یار میں تو وضو میں ایک بازو دھونا بھول گیا تھا. تو خیر ہے بھول اللہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی نہیں، مطلب خیر نماز آپ نے پڑھ لی، اجی لو جی بھول چک معاف ہے. ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے تو یہی ہوگا. حدیث پاک میں ذلو بنیں گے. تو بھائی ان جیسے مصیبتوں سے بچنے کے لیے حضرت مفتی صاحب نے دارۃ النعمان قائم کیا. یہ مفتیان کرام، یہ علماء، یہ طلباء، یہ فضلاء آپ کے دینی علوم کے معالج ہیں. آپ کے یاد رکھو، جان چلی جائے یہ نقصان ضرور ہے، لیکن ایمان چلا جائے یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ڈاکٹر کا تعلق جان سے ہے، مفتی کا تعلق ایمان سے ہے. تو آپ اندازہ لگائیں بھائی ایمان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ملک و ملت زکون سیست کا سامان ہے، ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے. ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر میرا یہ ملک بھی قربان ہے. کیوں؟ مذہب ہے، ایمان، اسلام، ایقان، احسان اور دین ہے. اس پر نو کمپرومائز، اس پر کسی قسم کی کوئی لینے دینے اور 50-50 ہونے کی بات نہیں ہے. مذاہب ہوتے ہیں. دین کے عقائد اور مسائل پر جس طرح علماء کرام نے شرح بست کے سامنے آپ کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں خدمات سر انجام دیے، رہتی دنیا تک اس طرح کی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی. تو آپ انشاءاللہ اپنی اولاد کو تیار کریں گے نا، ان حضرات کے ساتھ جان، مال، وقت اپنی خرچ کریں اور یہاں آپ ٹائم دیں. مثلاً ایک آدمی ہے میرے ہاں، ایک انہوں نے کہا جی میری عمر اوور ایج ہو گیا ہوں، میں اب پڑھ تو نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، وقت تو ہے. آپ 1 گھنٹہ آپ کے پاس وقت فارغ ہے، آپ مفتیان کرام علماء کے پاس مدرسے میں آ کر پوچھ لیں اجی میرے لیے کیا خدمت ہے. وہ آپ کو جو خدمت دے دیں، بھئی یہ کتاب ادھر سے ادھر رکھ دو، اپنے لیے غنیمت سمجھو. وقت تو دیا ہے نا آپ نے. ضروری صدقہ مال دینے کو کہتے ہیں، اوقات دینا بھی ہے، جان دینا بھی ہے، سب کچھ ہے. تو آپ اپنا حصہ ملائیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے، یہ صرف اور صرف آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے. تو یہ دینی ترتیب، یہ مدرسہ، یہ دین کی باتیں آگے پھیلیں اور پھیلیں گی انشاءاللہ. آپ کو اور ہمیں اللہ دنیا سے رخصت پہ ہو گئے تو قبر میں انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
मुफ्ती साहब पूछना ये था कि एक बंदा एक मस्जिद में बतौर नायब इमाम ख़तीब मुदर्रिस तौर पर सरअंजाम दे रहा है, वहाँ का इमाम अकीदा हयातुन नबी का कायल नहीं है लेकिन मस्जिद में इसका इजहार नहीं करता, ऐसे इमाम के पेश नमाज का हुक्म, बकिया नमाज़ें जो मजबूरी में पड़ी इसका हुक्म बता दें। सर दस कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलती, बराए मेहरबानी बता दें। भाई नौकरी करना आपका अपना है, लेकिन आपकी नमाज ज़ाया हो जाए किसी मुनकर हयात के पीछे, वो मैं आपको कहता हूँ भाई हो जाती है, खैर है आप मुस्तकिल इमाम बनाते फिरें तो मेरी गर्दन जहन्नम की पुल बने, मेरी गर्दन में वो ताकत नहीं है कि मैं ऐसे जहन्नम का ब्रिज बनवाऊँ। मैं खुला खुला कहता हूँ, मैं इक्का दुक्का और बिद्दी जो अकीदे का हो या अमल का हो, इसकी पीछे नमाज़ों से आपको बचने की बात करता हूँ। आप कतन इस मामले में मत पड़िए।